الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہاں تک پڑھا تھا، اس کے بعد اگلا کلمہ ہے شعیرن۔ شعیرن کا معنی ہے جو، اور اس کی واحد شعیرتن آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے بلحن۔ ایسے یہاں پر بلحن لکھا ہوا ہے لام کے سکون کے ساتھ، تو بلحن نہیں بلکہ بلحن ہونا چاہیے لام کے فتحہ کے ساتھ، اور بلحن کا معنی ہے کچی کھجور۔ اگلا کلمہ ہے بطاطن۔ بطاطن کا معنی ہے آلو۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے طماطمن۔ ایسے یہاں پر طماطا لکھا ہوا ہے تو طماطمن کا معنی ہے ٹماٹر۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے لفتن۔ لفتن کا معنی ہے شلجم۔ اگلا کلمہ ہے کرنبن۔ ایسے یہاں پر کدنبن لکھا ہوا ہے دال کے ساتھ، تو دال کے ساتھ کدنبن نہیں بلکہ کرنبن ہونا چاہیے را کے ساتھ، اور کرنبن کا معنی ہے بند گوبھی، اور اس کی واحد کرنبتن آتی ہے۔ اس کے بعد خیارن۔ ایسے یہاں پر خبازن لکھا ہوا ہے تو خبازن نہیں بلکہ خیارن ہونا چاہیے، اور خیارن کا معنی ہے کھیرا، اور اس کی واحد خیارتن آتی ہے۔ اس کے بعد فجلن۔ ایسے یہاں پر فجلن لکھا ہوا ہے تو فجلن نہیں بلکہ فجلن ہونا چاہیے، یعنی فا کے ضمہ کے ساتھ فجلن ہونا چاہیے، اور فجلن کا معنی ہے مولی، اور اس کی واحد فجلتن آتی ہے۔ اس کے بعد نعناعن۔ ایسے یہاں پر آخر میں حمزہ لکھا ہوا ہے تو حمزہ نہیں بلکہ عین ہونا چاہیے، نعناعن ہونا چاہیے، اور نعناعن کا معنی ہے پودینہ، اور اس کی واحد نعناعتن آتی ہے۔ اس کے بعد قرنفلن۔ ایسے یہاں پر قرنفلن لکھا ہوا ہے تو قرنفلن نہیں بلکہ فا کے ضمہ کے ساتھ قرنفلن ہونا چاہیے، اور قرنفلن کا معنی ہے لونگ، اور اس کی واحد قرنفلتن آتی ہے۔ اس کے بعد بلوطن۔ ایسے یہاں پر بلوطن لکھا ہوا ہے تو بلوطن نہیں بلکہ بلوطن ہونا چاہیے، اور بلوطن کا معنی ہے بلوط کا پھل، جو کہ یہ تصویر ہے بلوط کے پھل کی۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے فلفلن۔ فلفلن کا معنی ہے مرچ، اور اس کی جمع فلافلو آتی ہے۔ اس کے بعد سمسمن۔ ایسے یہاں پر سمسمن لکھا ہوا ہے تو سمسمن نہیں بلکہ سمسمن ہونا چاہیے، اور سمسمن کا معنی ہے تل، اور اس کی جمع سماسمو آتی ہے۔ اس کے بعد جزرن۔ زا کے ساتھ، جیم کے بعد زا کے ساتھ جزرن۔ ایسے یہاں پر زال لکھا ہوا ہے تو زال نہیں بلکہ زا ہونا چاہیے، یعنی جزرن ہونا چاہیے، اور جزرن کا معنی ہے گاجر، اور اس کی واحد جزرتن آتی ہے۔ اس کے بعد شمامن۔ شمامن کہا جاتا ہے خربوزہ کی طرح ایک پھل کو جسے پھوٹ کہا جاتا ہے، اور یہ اس کی تصویر ہے، یعنی پھوٹ کی تصویر ہے، شمامن کی تصویر ہے، اور شمامن کی واحد شمامتن آتی ہے۔ اس کے بعد زیتون۔ زیتون کا معنی ہے زیتون، جو کہ ایک پھل کا نام ہے۔ اس کے بعد کرمن۔ ایسے یہاں پر کرمن لکھا ہوا ہے تو کرمن نہیں بلکہ کرمن ہونا چاہیے، اور کرمن کا معنی ہے انگور کی بیل، انگور، اور اس کی جمع کرومن آتی ہے۔ اس کے بعد عشبن۔ عشبن کا معنی ہے گھاس، اور اس کی جمع اعشابن آتی ہے۔ اس کے بعد تبنن۔ تبنن کا معنی ہے بھوسا، اور اس کی جمع اتبانن آتی ہے۔ اس کے بعد بزرن۔ زا کے ساتھ بزرن۔ ایسے یہاں پر دال کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو زال کے ساتھ نہیں بلکہ زا کے ساتھ بزرن ہونا چاہیے، اور بزرن کا معنی ہے بیج، اور اس کی جمع بزورن آتی ہے۔ اس کے بعد زرعن۔ زرعن کا معنی ہے کھیتی، اور اس کی جمع زروعن آتی ہے۔ اس کے بعد حبن۔ حبن کا معنی ہے دانہ، اور اس کی جمع حبوبن آتی ہے۔ اس کے بعد قشرن۔ ایسے یہاں پر قشرن لکھا ہوا ہے تو قشرن نہیں بلکہ قشرن ہونا چاہیے،
اور قشرن کا معنی ہے چھلکا اور جمع اس کی قشورن آتی ہے اس کے بعد لبن، ایسے یہاں پر نبن لکھا ہوا ہے تو نبن نہیں بلکہ لبن ہونا چاہیے، اور لبن کا معنی ہے گودا اور اس کی جمع البابن آتی ہے اس کے بعد قصبن، ایسے یہاں پر قصبن لکھا ہوا ہے تو قصبن نہیں بلکہ قصبن ہونا چاہیے، یعنی صاد کے فتحہ کے ساتھ قصبن، اور قصبن کا معنی ہے بانس اور اس کی واحد قصبتن آتی ہے اس کے بعد انبوبن، انبوبن کا معنی ہے پور، بانس، پائپ، اور جمع اس کی انابیبو آتی ہے اس کے بعد زہرن، زہرن کا معنی ہے پھول، کلی، اور جمع اس کی ازہارن آتی ہے اس کے بعد وردن، ایسے یہاں پر را کے فتحہ کے ساتھ واردن لکھا ہوا ہے تو واردن نہیں بلکہ وردن ہونا چاہیے، اور وردن کا معنی ہے گلاب، اور جمع اس کی ورودن، اور ویرادن آتی ہے اس کے بعد نرجسن، نرجسن کا معنی ہے نرگس جو کہ ایک پھول کا نام ہے اور یہ اس کی تصویر ہے، یعنی نرگس پھول کی تصویر ہے۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے یاسمین، یاسمین کا معنی ہے چنبیلی کا پھول، اور یہ اس پھول کی تصویر ہے، چنبیلی پھول کی تصویر ہے۔ اس کے بعد بنفسجن، حالانکہ یہاں پر کچھ اور لکھا ہوا ہے جو کہ بنفسجن ہونا چاہیے، اور بنفسجن کا معنی ہے بنفشا جو کہ ایک پھول کا نام ہے اور یہ اس کی تصویر ہے، یعنی بنفشا پھول کی تصویر ہے۔ اس کے بعد شمن، شمن کا معنی ہے سونگھنا، یہ کلمہ شم یشم و شمن باب نصارہ کا مصدر ہے۔ اس کے بعد رائحتن، رائحتن کا معنی ہے بو، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، اور اس کی جمع روائح آتی ہے۔ اس کے بعد ذائقتن، ذائقتن کا معنی ہے لذت، ذائقہ، اور اس کی جمع اذواقن آتی ہے۔ اس کے بعد عصیرن، عصیرن کا معنی ہے رس، جوس۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے باقتن، باقتن کا معنی ہے خوشہ، گچھا، سبزی کا مٹھا، اور اس کی جمع باقاتن آتی ہے۔ عربی زبان میں الباقۃ من الزہور کہا جاتا ہے گلدستہ کو۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے ذہبن، ذہبن کا معنی ہے سونا جو کہ ایک زیور کا نام ہے جسے عورتیں پہنتی ہیں، اور اس کی جمع اذہابن اور ذہوبن آتی ہے۔ اس کے بعد فضتن، فضتن کا معنی ہے چاندی، اور اس کی جمع فضزن اور فضازن آتی ہے۔ اس کے بعد حدیدن، حدیدن کا معنی ہے لوہا، اور جمع اس کی حدائد آتی ہے۔ اس کے بعد صفیحتن، صفیحتن کہا جاتا ہے لوہے وغیرہ کی چادر کو، جمع اس کی صفائح، اور صفاحن آتی ہے۔ اس کے بعد رصاصن، رصاصن کا معنی ہے شیشہ، گولی، اور اس کی واحد رصاصتن آتی ہے۔ فحمن یا فحمن یعنی ہا کے سکون اور ہا کے فتحہ کے ساتھ، چاہے فحمن ہو یا فحمن ہو، دونوں کا معنی ہے کوئلہ، اور جمع اس کی فحامن اور فحومن آتی ہے۔ اس کے بعد عقیقن، عقیقن کا معنی ہے سرخ رنگ کا ایک قیمتی پتھر، سرخ ہیرا، اور اس کی واحد عقیقتن آتی ہے۔ اس کے بعد زمردن، ایسے یہاں پر زمردن لکھا ہوا ہے تو زمردن نہیں بلکہ زمردن ہونا چاہیے، اور زمردن کا معنی ہے سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر جسے اردو زبان میں بھی زمرد ہی کہا جاتا ہے، اور اس کی واحد زمردتن آتی ہے۔ اس کے بعد بلورن، بلورن کا معنی ہے سفید رنگ کا ایک قیمتی پتھر جس کو اردو زبان میں بھی بلورن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد الماسن، الماسن کا معنی ہے ہیرا۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے لؤلؤن، لؤلؤن کا معنی ہے موتی، اور اس کی جمع لآلی آتی ہے۔ اس کے بعد مرجان، مرجان کا معنی ہے مونگا،
اور اس کی واحد مرجانتن آتی ہے اس کے بعد کبریتن، کبریتن کا معنی ہے ماچس، اس کے بعد اگلا کلمہ ہے جیرن، جیرن کا معنی ہے چونا، اس کے بعد اگلا کلمہ ہے ذئبقن، ذئبقن کا معنی ہے پارا، اس کے بعد ایک کلمہ ہے اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، غالباً یہ کلمہ حمزن ہے اور اس کا معنی ہے کھٹا، اس کے بعد ایک کلمہ ہے ثوبن، ثوبن کا معنی ہے کپڑا اور اس کی جمع اثوابن اور ثیابن آتی ہے، اس کے بعد لباسن، لباسن کا معنی ہے پوشاک اور اس کی جمع البستن اور لبوسن آتی ہے، اس کے بعد رداءن، رداءن کا معنی ہے چادر اور جمع اس کی اردیتن آتی ہے، اس کے بعد قمیصن، قمیصن کا معنی ہے کرتا شرٹ اور اس کی جمع اقمصتن، قمصن اور قمصان آتی ہے، اس کے بعد جبتن، جبتن کا معنی ہے جبہ اور جمع اس کی جباتن اور جبابن آتی ہے، اس کے بعد ایک کلمہ ہے ازارن، ازارن کا معنی ہے تہبند لنگی اور اس کی جمع ازرن اور آزرتن آتی ہے، اس کے بعد صدریتن، صدریتن کا معنی ہے صدری اور جمع اس کی صدریاتن آتی ہے، اس کے بعد ایک کلمہ ہے بنطلون، ایسے یہاں پر بطلون لکھا ہوا ہے تو بطلون نہیں بلکہ بنطلون ہونا چاہیے اور بنطلون کا معنی ہے پینٹ اور جمع اس کی بنطلوناتن آتی ہے، اس کے بعد شالن، شالن کا معنی ہے شال چھوٹی چادر اور جمع اس کی شیلانن آتی ہے، اس کے بعد ایک کلمہ ہے تربوشن، تربوشن کا معنی ہے ہیٹ ترکی ٹوپی اور جمع اس کی طرابیشو آتی ہے، اس کے بعد زرن، زرن کا معنی ہے بٹن اور جمع اس کی ازرارن اور زرورن آتی ہے، اس کے بعد عروتن، عروتن کا معنی ہے کاج قبضہ کڑا اور اس کی جمع عرن آتی ہے۔